چونکہ یہ جو حکومت کے ابھی اس وقت ترجمان یا منسٹر چیخ رہے تھے، چونکہ انہوں نے سانیہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا، 16 گھنٹے انہوں نے آپریشن کیا تھا، حاملہ خواتین کے منہ کے اوپر انہیں گولیاں ماری تھی، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اور سارے ثبوت دنیا کے سامنے تھے۔ گالی دینا کسی کا حق نہیں ہے، یہ جہالت غلاظت۔ سر سے حکومت جو ہے 8 فروری کو ووٹ چور بھی تھی، الیکشن چور بھی تھی، مینڈیٹ چور بھی تھی، اب تو یہ لاش چور اور کفن چور بھی ہو گئی ہے۔ یہ براتل نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اس کی اسمبلی ہے۔ یہ ابیوسو لینگویج ان کو ادھر لے جائے گی۔ یہ کمزوری ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی، یہ کمزوری ہے پاکستان کے اداروں کی کہ کھلے عام گالیاں چل رہی ہے، کھلے عام جیل میں۔ سر یہ تو اس قدر بے حس حکومت ہے، اس قدر بے شرم بے حیا حکومت ہے۔ سر سردار شفیق خان لڑ کے جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے، 4 دن تک سر اس کی لاش اس کے اندر ہاسپٹل کے اندر پڑی رہی۔ آپ گالی دے رہے ہیں، یہ آپ نے جا دی، اریسٹ کروائے ان کو، سارجنٹ کو بلائے تھے، شوڈ بی اریسٹڈ۔ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، میں آپ سے بات بھی کرنا پسند نہیں کروں گا چیئرمین صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ حیثیت تو کس کی کیا ہے؟ ان کو پتہ بھی ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے جب ان کو پر مشکل وقت آتا ہے یہ جوتے چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں، دبئی بھاگ جاتے ہیں، جدہ بھاگ جاتے ہیں۔ چیئرمین صاحب ان کو اقتدار دے دے، یہ جس زبان سے استعمال کر رہے باتیں، جو ملک توڑنے کی سازش کر رہے، جو خواتینوں کو جس نام سے پکار رہے۔ اللہ کو منہ نہیں دکھانا، انہوں نے واپس حلقوں میں نہیں جانا، انہوں نے ووٹ نہیں لینا، یا سر ہر دفعہ انہوں نے کار کی ڈگی میں برقع پہن کے بوٹ پالش کر کے انہوں نے حکومت لینی ہے۔ ان کو اقتدار دے دے، ان کو اقتدار دے دے، ہم برداشت کریں گے، ہم برداشت کریں گے، میری ماں کو گالی دو رہے برداشت کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے کپڑے اتر جائیں، یو ہیو ٹو ٹیک این ایکشن۔ یہ پکا پاکستان میں مذاق بند کریں، گالیاں سنے آئے ہم، یا لال رومال رکھا ہوا ہم نے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ عمران خان کی شیرنی زرتاج گل نے آج ساری حدیں پار کر دی، حکومت کو منہ پر فارم 47 اور شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کب تک یوں برقع پہن کر اور ڈگی میں چھپ کر جاؤ گے، کبھی تو عوام میں جانا پڑے گا۔ فیصل واڈا کو بھی ایسی کھری سنائی کہ وہ ایوان میں بیٹھنے کے قابل نہ رہا، اتنی سخت لڑائی شروع ہوگی۔ آپ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ چونکہ یہ جو حکومت کے ابھی اس وقت ترجمان یا منسٹر چیخ رہے تھے، چونکہ انہوں نے سانیہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا، 16 گھنٹے انہوں نے آپریشن کیا تھا، حاملہ خواتین کے منہ کے اوپر انہیں گولیاں ماری تھی، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اور سارے ثبوت دنیا کے سامنے تھے۔ اس کے بعد 26 نومبر کو اسپیکر صاحب 26 نومبر کو صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں، پورے پاکستان سے لوگ آئے، وہ نہتے لوگ تھے، اور وہ وہاں پہ ڈی چوک میں پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے پی ایم ایل این کی حکومت ہے ان کو اوپر بھی گولیاں چلائی۔ ہم پوچھ صرف یہ رہے تھے کہ گولی کس نے چلائی ہے، اس کے بھی ڈینائل میں چلے گئے۔ پھر یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا، ہمارے بچوں کو اور ہمارے ٹیچرز کو شہید کیا گیا، یہ چاہتے کہ کوئی اس کے بارے میں بات نہ کرے۔ اسپیکر صاحب اس سانحات پہ جو انہوں نے کہا نا ابھی کہ ہم آپ کو ڈینائل، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں۔ میں ذرا ان کو نام پڑھ کے سناتی ہوں، یہ جتنے مرضی سمن بکمن ہو جائیں فرق تو ان کو کوئی نہیں پڑنا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ خیر سے حکومت جو ہے 8 فروری کو ووٹ چور بھی تھی، الیکشن چور بھی تھی، مینڈیٹ چور بھی تھی، اب تو یہ لاش چور اور کفن چور بھی ہو گئی ہے۔ اب سر یہ اس کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں کہ جی کوئی شہید نہیں ہوا۔ میں نے ان کو جو ہے یہ سر آپ بھی شاہ ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا جتنا بھی پیارا کوئی اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے نا سر، ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے نا بہن بھائی نہیں رہتا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے مسلمانوں نے کناتے اس کو قبر کے نیچے مٹی کے نیچے دینا ہوتا ہے۔ سر یہ تو اس قدر بے حس حکومت ہے، اس قدر بے شرم بے حیا حکومت ہے۔ سر سردار شفیق خان لڑ کے جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے، 4 دن تک سر اس کی لاش اس کے اندر ہاسپٹل کے اندر پڑی رہی۔ یہ پھر ڈیوڈ لکھواتے رہے کہ نہیں اس کا تو ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے یہ چلا گیا دنیا سے۔ تو سر انہوں نے تو لوگوں کو دفنانے بھی نہیں دیا، اس قدر ڈینائل کیا آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ سر ایک ایک شہید کی کہانی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں، ان کو پتہ بھی ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے جب ان کو پر مشکل وقت آتا ہے یہ جوتے چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں، دبئی بھاگ جاتے ہیں، جدہ بھاگ جاتے ہیں۔ وہ تو سر میرا لیڈر ہے، وہ تو سر میرا لیڈر ہے، میرے کارکنان ہیں، میرے ورکر ہیں، جو سر یہاں پہ ذات پات کو چھوڑ کے
सर नजरिए की खातिर डी चौक आए थे और फिर सर इनकी बेहिसी देखे हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजाक उड़ाने के लिए शहीदों को भी सर इन्होंने शक किया। मैं तो समझती हूँ तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है कि अंधेरे में 12 घंटे सर इन्होंने बिजली बंद करके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और आके यहाँ शेखियां मारते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। हर वक्त का डिनाइल्स। क्या सर इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, इन्होंने वापस हलकों में नहीं जाना, इन्होंने वोट नहीं लेना, या सर हर दफा इन्होंने कार की डिग्गी में बुरका पहन के बूट पॉलिश करके इन्होंने हुकूमत लेनी है। और सर वो कहते हैं ना बड़ी कि मुझसे पूछते हो कि करबला कैसी थी, जो मेरे वतन का हाल है बस ऐसी थी। जब हम सर किसी वाक़े से इनको ताल्लुक देते हैं तो फिर सर इनको मजहब याद आ जाता है, ये फिर फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन सर हम यहाँ पे मेरा लीडर और हम लोग खड़े हैं सर, परसों से मैं इनका सर मैं देख रहा हूँ कि इनकी सारी कुर्सियां खाली, ये समझते हैं कि हम कहीं छुप जाएंगे तो हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। सर सवाल तो हम इनसे करते रहेंगे। सवाल हमारा आज भी यही है डंके की चोट पे कि 26 नवंबर को निहत्थे लोगों के ऊपर डी चौक में आपने गोली क्यों चलाई, ये सवाल सर हम आपसे करते रहेंगे। अब सर हमने इनसे कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। अच्छा सर मुज़ाकरात पे मैंने देखा है हुकूमत कर रहा है सर, कोई सुल्तान राही बन गया है, कोई जग्गा बन गया है, लगता है सर कोई पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं। सर ऐसा अजीब एटीट्यूड है कि इसको तो हुकूमत कहना भी जायज नहीं है। मेरा लीडर सर 500 दिन से बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर काल कोठड़ी में, और सर मेरा लीडर जब काल कोठड़ी में सर उसको किसी से मिलने नहीं देते, एक्सरसाइज करने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते, अखबार नहीं देते, सर उसके बच्चों से उसको बात नहीं करने देते, आइसोलेशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी सर जब मेरी पार्टी के लोग शहीद हुए तो सर मेरा लीडर इतना मैच्योर है, मेरा लीडर इतना बहादुर जिदार है कि सर उसने तो अपनी जाति कोई चीज भी आपसे नहीं मांगी। आपसे उन्होंने कहा कि हमें फिर भी हम डायलॉग पे, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इसलिए हम डायलॉग की उन्होंने कमेटी बना दी और हमने आपको कहा है सर। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी ज़रताज गुल की कौमी असम्बली में दबंग तकरीर। ज़रताज गुल ने कहा कि ये लोग कब तक इस तरह जुल्म ढाते रहेंगे, कभी तो इनको अवाम में जाना पड़ेगा, अवाम से जाकर इन्होंने वोट नहीं मांगना, इनको शर्म नहीं आती, क्या इन्होंने मरना नहीं है। ज़रताज गुल का कहना था कि इस मुल्क के अंदर आइन और जमहूरियत दफन हो चुकी है, ये जिस तरह चाहते हैं अपनी मर्जी के फैसले करवा रहे हैं, अगर इस तरह चलता रहा तो अवाम बहुत जल्द सड़कों पर आएगी।